سلوات شاہ ہر دو سرار کی رحلت ہے دین کے پیشوا دین کے پیشوا سر برہنا ہے انبیاء سارے سرور انبیاء سرور انبیاء اہل بیت رسول روتے ہیں پیٹو سر مصطفیٰ پیٹو سر مصطفیٰ دار فانی سے جا رہے ہیں رسول اشرف الانبیاء اشرف الانبیاء غم سے پھٹا ہے فاطمہ کا جگر سید الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء کی رحلت ہے شاہ بدر الدجا کی رحلت ہے دین کے پیشوا کی رحلت ہے پیٹو سر مصطفیٰ دم غلاموں کا غم سے گھٹتا ہے سر سے سایہ نبی حال جب مصطفیٰ کا غیر ہوا پاس بیٹھی تھی فاطمہ زہرا آئی دروازے سے کسی کی صدا دیجئے کہا زہرا نے ہل نہیں سکتے غش میں بابا ملا غصے چونکے نبی سکون پاکے کی نظر فاطمہ پہ گھبرا کے پوچھا کس نے یہ دی صدا کے بات کرتی ہو تم عرض کی آیا ہے ارے بابا اذن کرتا ہے وہ سن کے زہرا سے بولے پیغمبر اے میری لگتے دل میری دختر ختم بس یہ
شرف ہوا تجھ پر ملک الموت ہے کھڑا در پر یہ بشارت ملک جو لایا ہے وقت میری قضا کہہ کے چپ ہو گئے رسول اللہ موت کی ہچکی آ گئی ناگاہ فاطمہ کہتی تھی بنا لو میرے بابا ہوئے منہ جہاں سے رسول موڑ گئے اپنی بیٹی کو رونے خود علی نے نبی کو غسل دیا اور رو کر کفن کو پہنایا بہرے دیدار سب کو بلوایا رخ سے کپڑا ہٹا سب نے رو کر کہا خدا حافظ اے رسول خدا حافظ صلوات مجرہی پیدا ہوا تھا سمسن کے واسطے اور بنا کنجش اے فلاک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدار ماتم شبیر کا کمر کا ماتم شبیر کا کمر کا جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو عاطف نے کہا دست کبرا میں جگہ سمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ دار نجوا ایک کفن حسن کا زہر سے ٹکڑے جگروا سپارہ دل گاؤں سے زیر و زبار ہوا سم کا جو روح پاک با ظاہر اثر ہوا حال سما میں پاکا راحت میں فرقار شکم میں قلب
कट्टर दस के अंदर निकल पड़ा कट्टर कलेजा दस के अंदर निकल पड़ा दौड़ी जनाबे ज़ैनबे बेकस बरै न पा देखा के लौटे हैं बिछोने पर मुझे तबाह बोलिए सर को पीट के वो गम के मुब्तला है बहन साहिबा ये क्या हुआ बहन साहिबा ये क्या हुआ क्या फिर किसी नजर दगा से पिला दिया किसने मेरे गले किसने मेरे गले तकिया लगा रहे थे हरम जो इधर उधर बाजू को थाम लेती थी कोई तो कोई सर फरमाया लाओ तश्त हुआ जहर का असर जहर के कोई काटता है बढ़ता था जब के दर्द जिगर में माम के झुकते थे बार बार ज़ैनब ने जल्द लाके रखा सामने लगान हाथों से दिल पकड़ के झुके सरवरे ज़मान आई जो कै तो काने जवाहर बना दान अलमास का के लाल उगलने लगे रंगे ज़मरुदे का असर बयां हुआ मेरा क्या देश का मतलब फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को था दम बदम हुक्म के लाओ हुसैन को भाई का लेजार सुनाओ हुसैन को टुकड़े मेरे हुसैन को कह दो कि जल्द आए रेलत का वक्त आए सुन जाओ ये भैया तुम्हारे गोद में निकलेगा मेरा दाम तुम दोगे हमको गुस्लो कफन जब मरेंगे हम होगा तुम्हारे पास ना कोई बजो सलाम कातिल जराने और शब्बर तो बदे मर गए रात सोएगा लाशा तुम्हारा घोड़े से मामाल फातिहा जुल्म करते थे जशे पर बानिए शर बार बार काँप जाती थी सलामी काँप जाती थी सलामी बर्छिया मैदान में खाते थे जग पर बार बार मानी कलाते मानी कलाते शामिया ने शूम की अल्लाह रे संगी दिली
مارتے تھے لال کو زہرا کے پتا مارتے تھے لال کو زہرا کے پتا شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم مارتا ہے کیوں تماچے ستمگار مارتا ہے کیوں تماچے ستمگار مومنو یسرب میں جب نوح کری ہے زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے پیغمبر کون چرغ ساری ہے پیغمبر کون چرغ ساری ہے ہوتے ہیں جدا قہر بشر قہرون نساء سے محبوب خدا چھوڑتے محبوب خدا چھوڑتے جیر ایک کافرہ نے گوشت میں تھا زہر کھلایا اس زہر نے آخری اثر اپنا دکھایا مولا کو سر بستر آزار گرایا اسے میں سن کے وہ ادھر اسے میں سن کے وہ ادھر کمزور کیا اپنے رسول عربی کو طاقت نارے بیٹھے طاقت نارے بیٹھے دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن قرآن کی حافظ میری ترت ہے نگہبان یہ دونوں بزرگی میں فضیلت میں ایک سا قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آل پیغمبر کے ذات کے لیے ہے اور آل پیغمبر کے ذات کے لیے ہے گر بات میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار مرقد سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار یہ چار بزرگان پیغمبر ہے خبردار زہرا حسین و حسن و حیدر کا رات واجب میرے صحابہ ان سب کی ولا ہے یار یہ تبلیغ رسالت کا دلا ہے یار یہ تبلیغ رسالت کا دلا ہے پر احمد مختار تھے جب ہوش میں آتے زہرا کو بس دیاس کے لے جیسے لگاتے گئے پیار سے یہ دونوں نواسوں کو سناتے مچھا تم گزلے گانا نہیں گاتے مچھا تم گزلے گانا نہیں گاتے وہ کہتے تھے کیا خاک تمنائے غذا ہو اللہ کرے جل گئے اللہ کرے جل گئے شے کہتے تھے صحت نہ ہو کھانا تو کھا لو نانا کے نواسوں دل مستر کو سنبھالو چلاتی تھی زہرا کے نئے ذکر نکالو بابا میرے فرزند بابا میرے فرزند کو دولت ارمان تھا تم کو تو نواسوں کی دلہن کا کیا بیان دیکھو گے کیا
pian de kugetan oratan ka رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کے 33ویں سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے، جسے آیا ہے وہ آیت جس میں پروردگار عالم نے صلوات کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے، آیت صلوات کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں آج تیسری تقریر ہے۔ پہلے دن آپ کی خدمت میں آیت کے الفاظ کے متعلق گفتگو ہوئی، اور کل آپ کی خدمت پہ یہ عرض کیا گیا کہ ملائکہ نے جب عرش کو اٹھانے کی باری آئی تو صلوات پڑھ کے عرش کو اٹھایا 8 ملائکہ نے، اور انسانوں میں جناب آدم نے جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ازدواج کیا جائے اور مہر ادا کیا جائے، تو جناب آدم نے کہا کہ تو جانتا ہے مالک کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو ارشاد ہوا کہ 5 مرتبہ صلوات پڑھ لو، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ قرآن اسی آیت کے آخری 2 الفاظ کے سلسلے میں سلموا تسلیما کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کے احکامات کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ سلام ان ہستیوں پر کرنا ہے جو سلام کرنے کا حق ہے۔ اس سلسلے میں مقدس اردبیلی اپنی کتاب ضبطۃ البیان میں لکھتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس آیت صلوات کی اہمیت کیا ہے، تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا ایک
کرم ہے بنی نوع انسان پر کہ اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ صلوات بھیجی جائے. اور ارشاد فرمایا کہ اس کا جو راز ہے اگر مجھ سے سوال نہ کیا جاتا تو میں ہرگز نہ بتاتا، لیکن جب سوال کیا گیا ہے تو میں اس کی اہمیت بتاؤں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 2 ملائکہ کو خلق کیا ہے. جب کبھی میرا نام لیا جاتا ہے اور صلوات پڑھتا ہے کوئی، تو وہ 2 ملائکہ اس صلوات پڑھنے والے سے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، اللہ تمہیں بخش دے. اور دوسرے ملائکہ آمین کہتے ہیں. اور اگر کوئی صلوات نہیں پڑھتا ہے، میرا نام لیا جائے اور صلوات نہ پڑھی جائے، تو وہ 2 ملائکہ کہتے ہیں لا غفر اللہ لکا، اللہ تمہیں نہ بخشے. اور پھر دوسرے ملائکہ آمین کہتے ہیں. رسالت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اہمیت ہے صلوات پڑھنے کی، جب کبھی نام لیا جائے میرا، تم خود لو یا کوئی دوسرا لے، اگر صلوات نہ پڑھی جائے تو ایسی صورت میں ملائکہ کی بد دعا اس کے حصے میں آئے گی. اور اگر صلوات پڑھے گا تو ملائکہ کی دعا اور آمین بھی ملائکہ کی طرف سے شامل حال ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ پروردگار عالم نے رسالت مآب کی جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے 5 فضیلتوں میں پروردگار عالم نے اہل بیت کو شامل رکھا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے ان 5 فضیلتوں میں سے جو رسالت مآب کے لیے پروردگار عالم نے رکھی ہے، اور اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، وہ ہے پہلی منزل میں تطہیر. جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات الشریف. تو وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے رسالت مآب کو تطہیر کے منزل پر رکھا ہے، ان کے ساتھ اہل بیت کو بھی تطہیر کی منزل پر رکھا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسری منزل میں محبت میں پروردگار عالم نے رسالت مآب کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے. اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لہذا اللہ نے جہاں رسالت مآب کے لیے لوگوں کو محبت کا اظہار کرنا ہے، وہاں اہل بیت کے لیے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تیسری منزل میں صدقہ رسالت مآب پر حرام ہے اور اہل بیت پر بھی صدقہ حرام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعد کی جو 2 منزلیں ہیں ان کا تعلق اس آیت صلوات سے ہے، جس میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے صلو، صلوات پڑھو، اور حکم دیا ہے سلمو، سلام کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھی منزل میں سلام ہے جو پروردگار عالم نے رسالت مآب کے لیے بھی رکھا ہے اور اہل بیت کے لیے بھی رکھا ہے.
اب اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا ہے، یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ ملائکہ کسے سلام کرتے ہیں، اللہ کسے سلام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ انعام کی 54ویں آیت، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سلام کس پر کرنا چاہیے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب تمہارے پاس ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آئیں تو تم سلام علیکم کہو۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اگر آ جائیں تمہارے پاس جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اگر آ جائے تو سلام کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان پر سلام کرنا قرآن کے مطابق ضروری ہے۔ یہ سورہ انعام کی 54ویں آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل کی 32ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ کس طرح سلام کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ملائکہ کس کو سلام کرتے ہیں، کب سلام کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی متقی کی روح قبض کی جاتی ہے تو یقولون سلام علیکم، تو ملائکہ انہیں کہتے ہیں سلام علیکم، ادخلوا الجنہ بسلام آمنین، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامت کے ساتھ۔ کیوں؟ بما تعملون فی الدنیا، تم نے جو دنیا میں کام انجام دیے ہیں ان کاموں کے سبب سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم پر سلام ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس میں ملائکہ متقین کو، جن کا عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے، انہیں جب روح قبض کرتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان افعال کے نتیجے میں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ رعد کی 24ویں آیت میں پھر ملائکہ کا سلام ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہے کہ تم نے صبر کیا۔ اور یہ سلام خصوصاً ان ہستیوں کے لیے ہے جو کربلا کی منزل میں صبر کی انتہائی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد علی۔ اس طرح پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ملائکہ متقین کو سلام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو کائنات میں پروردگار عالم نے جب ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، تو جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بھی ملائکہ سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عجیب منزل یہ ہے کہ سورہ صافات میں پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کے لیے سلام لکھا ہے۔ اس کی 79ویں آیت میں سورہ صافات کی پروردگار عالم حضرت نوح کو سلام کرتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام عالمین میں۔ اور اس کے بعد ایک منزل اور ہے جہاں پروردگار عالم نوح پر پھر سلام کرتا ہے، کب؟ اس وقت جب ان کی کشتی کنارے لگ جاتی ہے، اس وقت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ اترو، تم پر بھی سلام ہے اور تمہارے ساتھیوں پر بھی سلام ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد علی۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے
ہادی نوح پر اگر سلام کیا ہے تو ان کی اتباع کر کے ان کا ساتھ دینے والوں پر بھی سلام کیا ہے پروردگار عالم۔ اور اس کے بعد 130ویں آیت میں پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام پر سلام کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے سلام علی ابراہیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امتحان دیا، سخت امتحان، اور پروردگار عالم نے بیٹے کے گلے پر چھری جب چلانے کی کوشش کی ہے، بیٹے کو ہٹا کے وہاں دمبا بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم یہ امتحان آخرین کے لیے رکھ دے رہے ہیں، اور ابراہیم آپ پر سلام ہے۔ معلوم ہوا کہ بیٹا بچ بھی جائے تو نیت ابراہیم کے پیش نظر اللہ سلام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی قربانی پیش کر دے کربلا میں تو اس پر کیسے سلام ہوگا پروردگار عالم کا؟ اور اس کے بعد جناب ابراہیم کے بعد اس کے بعد پروردگار عالم پھر سلام فرماتا ہے جناب موسیٰ اور حضرت ہارون پر، سلام علیہما، ان دونوں پر سلام۔ معلوم ہوا سارے انبیاء پر پروردگار عالم سلام کر رہا ہے، لیکن تمام انبیاء کے ساتھ ان کی امت پر یا ان کی آل پر سلام نہیں ہے۔ اب سلام ہے کسی کی آل پر تو صرف رسالت مآب کی آل پر سلام ہے پروردگار عالم کا۔ سلام علی الیاسین، وہاں آل یاسین پڑھا گیا ہے، آل یاسین پر سلام پروردگار عالم نے کہا۔ اب یہاں یاسین کے سلسلے میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ علماء نے یہاں یاسین سے مراد، بعض علماء نے کہا کہ یہ رسالت مآب کا نام ہے، بعض علماء نے کہا کہ یاسین نام نہیں ہے بلکہ سین نام ہے، اور یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، جیسے پکارا جاتا ہے یا علی، اسی طرح یا حرف ندا ہے اور سین رسالت مآب کا نام ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل انہوں نے یہ دی کہ جتنے حروف تہجی ہے ان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ جیسے بے ہے تو بے کا بے ظاہر ہے، اور یہ جو ہے بے یہ اس طرح لکھا جائے گا تو یہ جو ہے اس کا باطن ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہر حرف کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے۔ جیسے بے کے 2 اعداد ہیں، اور اگر باطن دیکھا جائے تو یہ کہ 10 اعداد ہیں، تو باطن اور ظاہر میں فرق پیدا ہو گیا۔ اسی طرح تمام حروف تہجی میں فرق ہے ظاہر میں اور باطن میں، سوائے سین کے۔ سین کے 60 اعداد ہیں، اور اس کا باطن میں یہ اور نون ہے، یہ کہ 10 اور نون کے 50، اور اس طرح 50 اور 10 60 ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سین ایک ایسا حرف ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، چونکہ رسالت مآب کا ظاہر اور باطن ایک ہے، لہذا رسالت مآب کو سین کہا پروردگار عالم نے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ۔ اب اس کے بعد سورہ مریم میں 33ویں آیت ہے سورہ مریم کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول پروردگار عالم نے لکھا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔
دیکھیے یہی آیت ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ولادت پر جشن کرتے ہیں اور شہادت پر مجلس کرتے ہیں تاکہ ان ہستیوں کو سلام کریں۔ یہی تو سبب ہے کہ جشن میں بھی ہم سلام پڑھتے ہیں اور مجلس کی ابتدا بھی سلام سے کرتے ہیں اور مجلس کا اختتام بھی سلام پر کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے اس قول کے مطابق اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس قول کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق اسی سورہ مریم کی 15ویں آیت میں پروردگار عالم نے تصدیق کی ہے، لیکن حضرت زکریا کے سلسلے میں، حضرت یحییٰ کے سلسلے میں۔ اب وہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یحییٰ پر سلام، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم ان ہستیوں پر سلام کرتا ہے، ان ہادیوں پر جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں، جس دن وہ اس دنیا سے جاتے ہیں اور آخرت میں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ دو آیتیں سورہ مریم کی دلیل ہیں اس بات کی کہ ہماری مجلسیں انہی آیتوں کے سبب سے ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کہاں ہے قرآن مجلس میں لفظ مجلس کہاں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے لفظ مجلس بھی رکھا ہے۔ سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ جب تم سے کہا جائے مجالس میں کہ جگہ بنا دو تو جگہ بنا دو، اللہ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ہمارا ہر فعل مطابق قرآن ہوتا ہے۔ جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو علماء و ذاکرین کہتے ہیں ذرا آگے آ جائیے، جگہ بنائیے۔ تو یہ بھی جو ہے قرآن کے مجادلہ کی اس 11ویں آیت کے مطابق ہے، اور اگر ان کے کہنے پر آپ آگے آ جاتے ہیں، جگہ بنا دیتے ہیں، تو آپ گویا قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو جگہ بنانے کا ثواب ملے گا، دوسرے اس آیت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں پروردگار عالم نے مخاطب جو کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، یا ایھا الذین آمنو اذا قیل لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے، تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ مجلسوں کا انعقاد کرنے والے مومنین ہی ہیں، مومنین کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو خطاب مومنین سے فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ اے مومنین جب تم سے کہا جائے کہ جگہ بناؤ تو جگہ بنا دینا، اللہ تمہیں وسعت دے گا۔ یہاں پروردگار عالم کسی چیز کی حد بندی نہیں رکھا ہے کہ کہاں وسعت دے گا۔ علم میں وسعت دے گا، عمر میں وسعت دے گا، رزق میں وسعت دے گا، دولت میں وسعت دے گا، ہر شے میں وسعت دے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے کہ جب کبھی مجلس میں کہا جائے جگہ بنائیے تو فوراً جگہ بنا دیجئے، اور یہ سوچ لیجئے کہ میں سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت پر عمل کر رہا ہوں۔ لہٰذا پروردگار عالم جب یہ نیت ہوگی آپ کی تو یقیناً آپ کو ہر چیز میں وسعت دے گا۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک، اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک، یوں ہے کہ سلامت ہے عزاداری شبیر، ایمان کی حرارت ہے عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے اب عزاداری شبیر۔ اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، جنودی محمد والے محمد۔
تو صلوات کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اہل بیت کا یا رسالت مآب کا نام لیا جائے تو فوراً صلوات پڑھنا چاہیے، تاکہ 2 ملائکہ آپ کی مغفرت کی دعا کریں اور باقی ملائکہ آمین کہیں۔ اور اگر آپ صلوات نہیں پڑھتے ہیں تو وہ 2 ملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں نہ بخشے، اور تمام ملائکہ جو ہے آمین کہتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ جب کبھی رسالت مآب کا نام یا اہل بیت کا نام لیا جائے فوراً صلوات پڑھیے، تاکہ ملائکہ کی دعا آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صلوات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص رسالت مآب کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری دعا کا 1/3 حصہ آپ پر صلوات ہوتا ہے، نہیں بلکہ آدھا حصہ صلوات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے نہیں بلکہ پورا حصہ میری دعا کا آپ پر صلوات ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں تجھے نہ دنیا میں کسی بات کی محتاجی ہوگی، نہ آخرت میں تو محتاج ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ 1/3 صلوات، آدھی صلوات، پوری صلوات، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرتبہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھتا ہے، دعا کے درمیان میں صلوات پڑھتا ہے، اور دعا کے آخر میں صلوات پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ صلوات نہ پڑھی جائے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا محجوب ہوتی ہے جب تک کہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو دعا قبولیت کی منزل پہ پہنچتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے پہلے اور بعد میں صلوات پڑھی جائے تو پروردگار عالم اس پہلی صلوات کو اور آخری صلوات کو قبول جب کرتا ہے تو درمیانی حصے کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے رد نہیں کرتا کہ جب آپ اطراف کی دونوں چیزوں کا قبولیت کی منزل پر پروردگار عالم حاصل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں درمیان میں جو ہے اسے رد کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ مکمل طور پر اللہ قبول کرتا ہے، یعنی صلوات بھی قبول کرتا ہے اور دعا بھی قبول کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صلوات کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ صلوات ہے کس کے لیے؟ رسالت مآب کے لیے۔ کون رسالت مآب؟ جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، رحمت بنا کر۔ اور ایک منزل پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسالت مآب کا ہر فعل رسالت کا فعل ہے۔ اگر کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا کہہ رہے ہیں تو یہ رسالت کا فعل ہے۔ اگر کسی کو کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں تو یہ بھی رسالت کا فعل ہے، اور اگر کسی کو محفل سے اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی رسالت کا فعل ہے۔ بات ارشاد فرمائیں۔ لیکن لوگوں نے رسالت مآب کو اپنا جیسا کہا۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سارے انبیاء کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کے معجزے الگ ہیں، ان کی شخصیت الگ ہے۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ عصا پھینک رہے ہیں، وہ اژدر بن رہا ہے تو اژدر علیحدہ ہے، موسیٰ علیحدہ ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ
ٹھوکر مار کے کسی کو زندہ کر رہے ہیں تو وہ مردہ علیحدہ ہے، آپ علیحدہ ہیں، لیکن رسالت مآب کی شخصیت وہ ہے کہ خود شخصیت معجزہ ہے۔ اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسالت مآب کا سایہ نہیں ہے، رسالت مآب کا سایہ نہیں ہے، جبکہ ساری کائنات کا سایہ ہے، تمام انبیاء کا سایہ ہے، لیکن رسالت مآب کا سایہ نہیں ہے۔ تو سایہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شخصیت رسالت مآب معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ سایہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے بال اور ناخن جو عموماً پھینک دیے جاتے ہیں، جن میں جان نہیں ہوتی، رسالت مآب کے بال بھی معجزہ ہیں، ناخن بھی معجزہ ہیں۔ ایک مرتبہ مامون کے دربار میں ایک شخص آتا ہے 8 بال لیے ہوئے اور کہتا ہے کہ یہ رسالت مآب کے بال ہیں اور میں بیچنا چاہتا ہوں۔ مامون کہتا ہے کہ کیسے تصدیق ہو؟ ایک مرتبہ 8ویں امام علیہ السلام کو بلایا گیا، امام تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے 3 بال الگ کر دیتے ہیں، 5 بال الگ کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 5 بال میرے جت کے نہیں ہیں، یہ 3 بال میرے جت کے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ تم آگ لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ آگ لائی گئی، وہ 8 بال اس میں ڈال دیے گئے، 5 بال جل گئے اور 3 بال جہاں تھے وہاں آگ بجھ گئی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ میرے جد کے ہیں 3 بال۔ اس نے بولا کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ 8 بال ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا ان بالوں کی حقیقت اور میری حقیقت ایک ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ محمد۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بالوں کی حقیقت اور میری حقیقت ایک ہے، لہٰذا میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ 3 بال میرے جد کے ہیں اور یہ 5 بال یہ میرے جد کے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بال بھی معجزہ ہیں جو جلتے نہیں ہیں، حالانکہ بالوں کا جلنا حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد ناخنوں کی باری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب نے ناخن کاٹے اور جناب ام سلمہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی اچھی جگہ پہ ڈال دو۔ جناب ام سلمہ نے ان ناخنوں کو لیا، ایک پڑی بنا کے لے جا کے اپنے الماری میں رکھ دیا۔ اور اس کا رسالت مآب جب تشریف لے جاتے تھے جنگوں وغیرہ پہ تو ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ رسالت مآب تو نہیں ہے، میں ان کے ناخنوں کی ہی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ جا کے الماری کھولتی ہے اور اس کے بعد وہ پڑی جب کھولتی ہے تو اب اس میں ناخن کے بجائے در موجود تھی۔ معلوم ہوا کہ ناخن بدل گئے در میں، تو معلوم ہوا کہ یہ ناخن بھی جو ہم پھینک دیتے ہیں جس میں جان نہیں ہوتی، وہ رسالت مآب کے ناخن بھی معجزہ ہیں، ان کے بال بھی معجزہ ہیں، ان کی شخصیت بھی معجزہ ہے، اسی لیے کہ سایہ نہیں ہے۔ کیوں سایہ نہیں ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں کہا کہ چونکہ رسالت مآب ہے اللہ کا سایہ، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، لہذا رسالت مآب کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ رسالت مآب اللہ کا سایہ ہے، یہ علماء کی دلیل ہے، اسی لیے رسالت مآب کا سایہ نہیں تھا۔ میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہمارا لعاب دہن جو ہوتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ہم تھوک دیتے ہیں، بیکار ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باولی ہے، جو کنواں ہے، اس کا پانی انتہائی کڑوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام یہ کرو کہ اس باولی سے 1 گلاس پانی لے کے آؤ۔ وہ لوگ 1 گلاس پانی لے کے آئے۔ جب پانی لے کے آئے تو رسالت مآب نے اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب یہ پانی لے جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ اس کنویں میں لے جا کے جب پانی ڈالا گیا تو اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں وہ پانی ہو گیا۔ دیکھیے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی چیز کے مزے کو بدلنے کے لیے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی پیالی ہے، اس میں ایک آدھا چمچہ شکر بھی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بڑا کپ ہے تو لازمی بات ہے وہاں 2 چمچے شکر ڈالنا پڑے گا۔ یہ بڑا کنواں ہے، کنویں کا اتنا زیادہ پانی اور صرف رسالت مآب کا چھوٹا سا مختصر سا کوانٹٹی جو تھی لعاب دہن کی، وہ سارے پانی کا مزہ بدل رہی ہے۔ تو یہ لعاب دہن بھی رسالت مآب کا معجزہ ہے، لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ نہیں بلکہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ جب مولا کائنات کو پوچھا گیا خیبر میں کہ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آنکھوں میں آشوب چشم ہے۔ تو آشوب چشم کے لیے تو دوا استعمال کی جاتی ہے نا۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگا دیا، جب آنکھوں میں لگا دیا تو وہ آشوب چشم ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ دوا کا کام بھی لعاب دہن کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ تو رسالت مآب کے بال معجزہ، رسالت مآب کے ناخن معجزہ، رسالت مآب کا لعاب دہن معجزہ۔ اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ لوگ اپنے رسالت مآب کو پہچانتے نہیں اور اسی لیے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ رسالت مآب کو رسول تو مانتے ہیں لیکن ان کے صفات کا انکار کرنا یہ بھی جو ہے معرفت کی منزل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، اور فہم لہ منکرون، اور اسی لیے ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسالت مآب کی معرفت سب کو حاصل نہیں تھی۔ اب معرفت حاصل کیسے ہو؟ اگر آپ تاریخ سے معرفت حاصل کرنا چاہیں اور ان کی سنت کی کتابوں سے معرفت حاصل کرنا چاہیں تو ہر ایک کے پاس الگ الگ سنت ملے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ نماز میں ہاتھ یہاں باندھتے تھے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھتے تھے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھتے تھے، کوئی کہتا ہے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر سنت کی کتابوں سے رسالت مآب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر رسالت مآب کی معرفت حاصل کیسے کی جائے؟ نور ہیں، پروردگار عالم کے نور سے صادر ہوئے ہیں۔ تو اب اگر رسالت مآب کی معرفت حاصل کرنا ہے تو یا تو اللہ کے ذریعے سے حاصل کی جائے یا پھر جو ان کے نور کا حصہ ہے یعنی مولا کائنات ان سے حاصل کی جائے۔ اسی لیے رسالت مآب نے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور یا علی تم نے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اگر اللہ کے ذریعے رسالت مآب کو پہچاننا ہے تو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید کی آیتیں معرفت کروائے گی، اور اگر نہیں قرآن سے نہیں تو مولا کائنات کی صفات دیکھتے جاؤ اور وہی صفات رسالت مآب کی بھی ہوں گی۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد ہاں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس رسول کو جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بے شمار آیتیں رکھی ہیں، امت سے کیا ملا؟ 25 صفر وہ تاریخ ہے جب رسالت مآب بیمار تھے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم دے دو، میں ایک نوشتہ لکھ دوں گا تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہی 25 تاریخ تھی سفر کی جب کسی نے کہا
کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ. اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ اس نے کہا جو رسالت مآب کے شایان شان نہیں تھا. کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں. یہ نہیں غور کیا کہ یہ وہ قلب ہے رسالت مآب کا جس پر قرآن نازل ہوا ہے. اور دیکھیے قلب کے مقابلے میں دماغ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قلب کے مقابلے میں قلب پر جب قرآن پروردگار عالم نازل کر رہا ہے اور قلب متاثر نہیں ہوتا بیماری سے، تو دماغ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ لیکن رسالت مآب کے لیے یہ جملہ بیان کیا گیا. رسالت مآب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی. وہ رسول جس نے انسانوں کو انسان بنایا حیوانوں سے، حیوان صفت تھے، انہیں انسان بنایا پر رسالت مآب نے. وہ جو ڈاکو تھے انہیں اس منزل پر لایا کردار کی کہ وہ غنی ہو گئے. اس طرح رسالت مآب نے سارے معاشرے کو جہاں تبدیل کر دیا، وہاں معاشرے نے رسالت مآب کو کیا دیا. 26 تاریخ تھی سفر کی. ایک مرتبہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں اسامہ بن زید کے ساتھ فوج جائے، یہاں سے تمام لوگ جائیں، اور جو نہیں جائے گا اس پر لعنت ہے، ارشاد فرمایا. اس کے باوجود بھی کئی لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے. دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. جب رسالت مآب مانگ رہے تھے کاغذ اور قلم دیا جائے تو ضروری تھا کہ کاغذ قلم اطاعت میں دیا جاتا. جب ارشاد فرما رہے تھے کہ اسامہ بن زید کے ساتھ جائے اور اگر نہ جائے تو یہ اطاعت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آخری وقت میں رسالت مآب کے امت اطاعت نہیں کر رہی تھی. اور جب اطاعت نہیں کر رہی تھی تو ضروری ہے کہ وہ امت کی بخشش نہیں ہو سکتی. اس امت کی بخشش امکان ہی نہیں ہے. ہاں یقیناً وہ دن بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ رسالت مآب مجمع میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. ان سے تمسک رکھنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے ہیں ام سلمہ کے گھر، اور ام سلمہ کے گھر میں رہتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو بلایا جائے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے تمہارے ساتھ لے چلو. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رسالت مآب کو لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لاتی ہے. ہاں وہ منزل عجیب ہے جب دق الباب ہوتا ہے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا، شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ کہا رسالت مآب سے ملنا ہے. کہا کہ رسالت مآب بیمار ہیں، اس حالت میں نہیں ہے کہ کسی سے ملاقات کر سکے. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوتا ہے. عجیب منزل ہے. ہاں اس سے پہلے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رسالت مآب جس وقت لوگوں میں خطبہ دے رہے تھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو وہ آ کے اپنا حق مجھ سے حاصل کر لے، اس لیے کہ اس دنیا میں میں حق ادا کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ سواری پر جا رہے تھے اور آپ کا تازیانہ بجائے جانور کو لگنے کے مجھے لگ گیا تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لے لوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا خنبر جاؤ اور فاطمہ کے گھر سے تازیانہ لے کے آ جاؤ. ایک مرتبہ خنبر گئے اور جب تازیانہ مانگا تو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا تو سفر کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے، تو پھر تازیانہ کس لیے منگایا ہے؟ تو خنبر نے کہا کہ ایک شخص بدلہ لینا چاہتا ہے. شہزادی تڑپ گئی کہ بیماری میں
تازیانہ مار کے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ عجیب منزل ہے۔ ایک مرتبہ تازیانہ لایا گیا، اس نے کہا کہ آپ اپنا لباس اٹھا دیں تاکہ، کیونکہ میرا بھی لباس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا لباس اٹھایا، اس نے آ کے مہر نبوت کا بوسہ دیا اور کہا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا، میری تمنا تھی کہ میں اس مہر نبوت کا بوسہ لوں، لہٰذا میں نے یہ گستاخی کی، مجھے معاف کر دیجئے۔ ہاں لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہزادی نے جب سنا کہ بیماری میں تازیانہ ایک لگایا جانے والا ہے، بی تڑپ گئی۔ میں عرض کروں شہزادی آپ صرف سن کے تڑپ گئی ہیں، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، ایک بیمار زین العابدین ہے اور تمام راستہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانے کھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ عجیب منزل ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب دق الباب ہوا، شہزادی گریہ کرنے لگی، آنسو چہرے پر جب ٹپکے، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا رونے کا کیا سبب ہے؟ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور اصرار کر رہا ہے بار بار کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارے گھر کا شرف ہے، یہ ملک الموت ہے جو کسی کے پاس اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ ملک الموت آئے اور اس کے بعد رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت یہ بتاؤ کہ موت کیسی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ جیسے ایک خاردار درخت پر ململ کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو جو عالم ہوتا ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ رسالت مآب تڑپ گئے، ارشاد فرمایا میری امت اتنی مشکل سے گزرے گی؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ جو مومنین ہیں ان کی موت اس طرح ہوگی کہ ایک گلاب سے جیسے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ایک اس کے بعد رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سے یہ تکلیف ہٹا دو، جتنی تکلیف ہے وہ مجھ پر ڈال دو۔ ہائے آخری وقت بھی امت کا اتنا خیال ہے، لیکن اس جہان سے جب گزر گئے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ صرف 12 آدمی رسالت مآب کی میت میں شریک تھے۔ ہاں میں عرض کروں مولا کم از کم 12 آدمی تو تھے کربلا میں۔ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ پروردگارا اس قلیل ادا کو قبول فرما، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں مشرف فرما، ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھا۔ پروردگارا ہماری آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، ہمیں اس قابل بنا کے نصرت امام زمانہ کر سکے، وقت ظہور موجود نو تو ناصرین میں شمار فرما، تعجیل فرما ظہور امام عصر السلام میں۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، ربیع الاول سے 5 ربیع الاول تک مختار یہاں ہوگا 9 بجے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ اکبر مہدی صاحب قبلہ مختار نامہ پیش کریں گے۔ ہو گئی یتیم آج فاطمہ، ہائے جلد کیا چل بسے رسول، روتی ہے بطول بادل ملول، ہاتھ ملتے ہیں شاہ لافتہ ہے، ہاتھ ملتے ہیں شاہ لافتہ، ہو گئی یتیم ہائے نانا جان کاہلا
کر گئے حسین اہل بیت میں حشر ہے بپا ہے دختر حسینی بے حال ہے رسول کے دختر ہو لو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا لو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی زور سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی زور چمن ہائے ہائے لٹتا ہے احمد کا چمن ہائے ہائے حلق سجاتے ہیں حسن ہائے ہائے حلق سجاتے ہیں حسن ٹکڑے گلے جا جو ہوا کون تھے ٹکڑے گلے جا جو ہوا کون تھے ہو گیا لبریز لگن ہائے ہائے ہو گیا لبریز لگن ہائے ہائے ہو گیا لبریز تمہارا لگا بہت تمہارا لگا بہت مارے یا جائے تمن ہائے ہائے مارے یا جائے تمن ہائے 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 ہائے
بے یارم از حیات بیزارم خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ کوفہ خراب از تو نانے رباب از تو مجلس شراب از تو خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ زینب من خارا خدا حافظ بعد قاسم و اکبر من ندارم خار نیل زندگی دیگر خارا خدا یا علی خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ نیزو سینہ نظمن ظلم سار با نظمن شوب خیزرا نظمن خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ موسم جدائی شد وعدہ خدائی شد روز بی نوائی شد خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ زینب عزیز من خارا خدا حافظ علی من خارا خدا حافظ من کے بھی علم دارا بے معین و بے یارم از حیات بیزارم خارا خدا یا علی مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا مظلومہ و ویلا مشتبہ و ویلا مظلومہ و ویلا مشتبہ و ویلا غربتہ و ویلا مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا یا علی و ویلا یا علی مشتبہ و ویلا غربتہ و ویلا مشتبہ و ویلا غربتہ و ویلا مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا مشتبہ و ویلا یا علی و ویلا یا علی یا عباس یا سیدی ہم فدائے حسین 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 یا علی شرکائے انجمن فدا حسین ہمارے اس وقت نائب صدر ابرار علی مرزا بھی اس وقت بہت علی ہے بارہا پروردگار باغ کے حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے مکمل شفا کلی عطا فرما ابرار علی صاحب پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى خبر پیغمبر پہ رو کے زینب نے کہا گھر لٹا کر آئی ہوں آپ کا نانا گھر
पैगंबर पे रोके ज़ैनब ने कहा घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना घर लुटा कर आई हूँ जुल्म क्या क्या हो गए आपसे कैसे कहें सर से चादर भींचनी और खैमे भी जले और दर बदर फिरता रहा आपका कुनबा घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना घर लुटा आपका नाना कान से गौहर छिने और कुर्ता भी जला उस घड़ी रो कर बहुत ये सकीना ने कहा ये सकीना ने कहा हो कहाँ अम्मू मेरे हो कहाँ बाबा घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना ब्याह अकबर का करे दिल में ये अरमान थे काके सीने पर सिला रंग में देखो सो गए रंग में देखो सो गए रंग में देखो सो गए दिल की हसरत दिल में ही रह गई नाना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना आपका नाना नौजवान की लाश पर इस तरह भाई मेरा ठोकरे खाते हुए घुटनियों के बल गया घुटनियों के बल गया घुटनियों के बल गया देख गुर्बत भाई की दिल मेरा रोया घर लुटा आपका नाना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना हाथ में नैज़ा लिए उस खैमा पर शकी जुल्म ऐसा कर दिया देख के मैं रह गई देखती मैं रह गई देख के मैं रह गई ढूंढ कर नन्ही लहार आए सर काटा घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना हाथ में थी हथकड़ी पाँव में थी बेड़िया तोख थी कांटों भरी और आबिद ना तवा आबिद ना तवा और आबिद ना तवा आए उस पर ये सिताब कांटों पर चलना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना घर लुटा कर आई हूँ आपका नाना हो गए शाने कलाम हो गए शाने कलाम अलकमा पर जब रज़ा थाम कर टूटी कमर ये शहीदी
تنہا گھر لٹ کر آئی ہوں آپ کا نانا گھر لٹا کر آئی ہوں آپ کا نانا اے شہ والا سلام اے شہ والا سلام اے شہ والا سلام اے شہ والا سلام فاطمہ کے دل ربا اے میرے مولا سلام اے شہ والا سلام ہائے ہائے صلی اللہ علیہ و آلہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم خصوصاً سیدی مولا یا ابن عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا مین الزوفاء سلطان یا محسن یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ و صاحب رسول الزمان یا شریک القرآن علمان علمان زمان مظہر ایمان اجل اللہ تعالی فرجہ وصل اللہ تعالی مخرجہ وظہورہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ